الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، کل 15 اگست ہے جو یوم آزادی کہلاتا ہے. آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسان فطرتاً آزاد ہی پیدا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا سے. تو سب کے سب بھائی بھائی ہیں اور سب کو اللہ رب العزت نے آزاد ہی پیدا کیا. لیکن جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھا کچھ ظالم اور جابر لوگ آئے جنہوں نے انسانوں کی خرید و فروخت شروع کر دی اور پھر غلامی کا سلسلہ چلنے لگا. غلام بنائے جانے لگے، باندیاں بنائی جانے لگیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانے جاہلیت کہلاتا تھا. جہالت اپنے عروج پر تھی، ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا. اسی طرح لوگوں کی آزادی بھی اس زمانے میں بہت زیادہ چھینی جا رہی تھی. غلام بنانے اور باندی بنانے کا بھی سلسلہ عروج پر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام جب لوگوں کو سنایا تو غلاموں کو آزاد کرنے اور باندیوں کو آزاد کرنے کے فضائل کو بھی بیان فرمایا. اور صحابہ تو نیکیوں کے حریص تھے، کسی بھی نیکی کے بارے میں سنتے تو اس پر عمل کی کوشش کرتے. صحابہ نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا، باندیوں کو آزاد کرنا شروع کیا. اسی طرح اگر مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے تو بعض غلطیاں ایسی ہیں جس پر کفارہ لازم ہوتا ہے. تو کفارے میں جہاں دوسری چیزیں رکھی گئیں وہیں غلام کو آزاد کرنا بھی رکھا گیا کہ غلام کو آزاد کرنے سے بھی اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. غرض یہ کہ مختلف انداز سے غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ وہ دور آ گیا کہ غلام اور باندی نظر نہیں آتے. اب ہم اپنا دور دیکھ لیں، یہ زمانہ دیکھ لیں کہ اس زمانے کے اندر جس طرح پہلے زمانے میں غلام اور باندی بنائے جاتے تھے، اب غلام اور باندی کا اس طرح کا تصور نہیں ہے. لیکن اگرچہ غلامی کا یہ دور ختم ہو گیا لیکن غلامی کا ایک اور خطرناک دور باقی رہا اور وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور وہ آزادی کو چھیننے والی غلامی کیا ہے کہ کوئی ملک کسی ملک کے اوپر حملہ کرے، کوئی قوت کسی دوسرے علاقے کے اوپر حملہ کرے اور اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کو اپنا ذہنی اور جسمانی غلام بنا لے. یہ غلامی کی بدترین شکل ہے اور یہ سلسلہ اس زمانے کے اندر بھی رائج ہے. ہمارا ملک ہندوستان یہ بھی اسی غلامی کے دور سے گزرا اور پھر 1947 15 اگست کو جو آزاد ہوا تو وہ آزادی جو چھین لی گئی تھی 350-400 سال درمیان میں جس طرح کی آزادی ہونی چاہیے تھی وہ آزادی نہیں تھی، وہ آزادی 15 اگست کو حاصل ہوئی.
دوستو، اگرچہ ہمیں آزادی حاصل ہوئی اور ہم آزادی کی خوشیاں منانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور کل کا جو دن ہوگا تو جگہ جگہ پر ترنگے کو لہرایا جائے گا، ہندوستان کے جھنڈے کو لہرایا جائے گا اور لہرانا چاہیے، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی، بچوں کے درمیان خوشی ہوگی، چاکلیٹس تقسیم کیے جائیں گے، یہ سب ہے، لیکن ہم خود محاسبہ کریں اپنا اور مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں، تو کیا ہم کو صحیح معنوں میں آزادی حاصل ہے؟ جو آزادی ہم نے حاصل کی تھی اور جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، علماء کرام نے قربانیاں دی تھیں، کیا اس آزادی کے اندر ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا وہ آزادی ہم سے پھر چھین لی گئی ہے اور پھر ہم غلامی کے ہی دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ایسے موقع پر۔ ایک بڑی ذمہ داری ایسے موقع پر مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو جانیں۔ آج ایک بڑی خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ ہمیں خود اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ مسلمان کو اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے، وہ نیوز چینلوں پر ڈیبیٹس وغیرہ میں دیکھتا رہتا ہے اور اس میں طرح طرح کی باتیں مسلمانوں کے خلاف کہی جاتی ہے کہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ ہیں فلاں ہیں، اور جس کو سیدھے سادھے مسلمان کو اپنی تاریخ پتہ نہیں ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہم کہیں باہر سے آئے تھے اور ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ تو مسلمان کو خود اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ کل کے دن جو جلسے جلوس منعقد ہوں گے، آپ کسی بھی جلسے اور جلوس کے اندر شریک ہوں، وہاں پر مجاہدین آزادی جو فریڈم فائٹر گزرے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا، اور تذکرہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو قربانی دینے والے ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ لیکن آپ ان جلسے جلوسوں میں شریک ہوں اور غور کریں، کان لگا کر سنیں، تو ان مجاہدین آزادی میں آپ کو مسلمانوں کا تذکرہ سننے میں نہیں آئے گا، مسلمانوں کا نام آپ اس میں نہیں سنیں گے، گنے چنے چند مسلمانوں کا نام آپ سنیں گے۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں کی ایک لمبی تاریخ ہے، جو انہوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی آزادی کی خاطر، اس ملک کی حفاظت کی خاطر، اس کا تذکرہ وہاں نہیں ہوگا ان جلسے جلوسوں کے اندر۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ذرا غور کریں کہ جب ہمیں خود اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے، خود ہم اپنے کارناموں کا تذکرہ نہیں کرتے، خود ہم اپنی اولاد کو، اپنی نئی نسل کو اپنے کارناموں، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کے بارے میں نہیں بتلاتے جو انہوں نے اس ملک کی حفاظت کی خاطر دی ہیں، اس ملک کی حفاظت کی خاطر جو قربانیاں انہوں نے دی ہے، جب ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو نہیں بتلاتے تو غیروں کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں ہمارا تذکرہ کریں، جب خود ہم اپنا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایسے موقع پر جب یوم آزادی قریب آتا ہے تو جمعہ کے بیان میں مختصر انداز میں کوشش کی جاتی ہے کہ ایک جھلک جو مسلمانوں نے قربانی کی پیش کی ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ لیکن بڑا افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ بہت سے مقامات پر جب مسجد کے اندر جمعہ کے بیان میں منبر پر بیٹھ کر آزادی کا، آزادی کی اہمیت کا اور آزادی کی خاطر ہمارے علماء نے، عوام نے، مسلمانوں نے اور دیگر اقوام نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگوں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سیاسی باتیں ہیں اور سیاسی باتوں کے لیے مسجد اور مسجد کا منبر مناسب نہیں ہے، ہم نے سیاست کو دین سے بالکل الگ کر دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہم نے دین کو صرف عبادات کے اندر محصور کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دین نام ہے مسجد کا، مسجد میں آ کر عبادت کرنے کا۔ ہمیں حکم ہے، یہ امت جو بھیجی گئی ہے اور اس کو جو بڑا مقام و مرتبہ دیا گیا ہے، یہ کس وجہ سے دیا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا تھا اس پیغام کو دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کیسے پیش کرنا ہے؟ ایک صحابہ نے جو کام کیا تھا اور جو اسلام کو پھیلایا تھا، کس طرح انہوں نے اسلام پھیلایا؟ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے۔ اور ہمارا عمل
دیکھیے نمازوں کو دیکھ لیجئے، نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ مسجد کے اندر آ کر پڑھی جاتی ہے۔ روزہ رکھتا ہے وہ انسان کو خود معلوم ہوتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ زکوٰۃ دی جاتی ہے، مسلمان دیتے ہیں، مسلمان لیتے ہیں۔ حج ایسی جگہ پر جا کر کیا جاتا ہے جہاں پر کسی غیر مسلم کے جانے کا تصور نہیں ہے۔ تو پھر ہم اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے کیسا تصور غیروں کے سامنے کہاں پر پیش کر رہے ہیں؟ ہم نے عبادات کو سمجھ لیا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا نام ہے، حالانکہ یہ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ مسجد نبوی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ مسجد نبوی میں جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، قال اللہ اور قال الرسول کا درس ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، انہیں پڑھا رہے ہیں، وہیں باہر سے جو وفد آ رہے ہیں ان سے آپ مسجد نبوی کے اندر ملاقات بھی کر رہے ہیں، قیدی پکڑ کر لائے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کے ستون سے انہیں باندھا جا رہا ہے، بہت سا کام مسجدوں کے ذریعے لیا جا رہا ہے، اور ہم نے عبادات کے ذریعے دین کو محدود کر دیا، دین کے پیغام کو محدود کر دیا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے جو ڈرنا ہے اور اللہ کے احکام کو جو پورا کرنا ہے وہ صرف مسجد کے اندر ہے، اور اس کو اپنے عمل کے ذریعے کر دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ کپڑوں سے چھپ جائے وہ جہنم میں ہوگا۔ اتنی سخت وعید بیان فرمائی، یعنی مردوں کے جو ٹخنے ہیں وہ چھپنے نہیں چاہیے کپڑوں کے ذریعے، یعنی اوپر سے جو کپڑا آ رہا ہے، چاہے وہ جبہ ہو، قبہ ہو، چاہے لنگی ہو، پینٹ ہو، پیجامہ ہو، کوئی سی بھی چیز پہنی جا رہی ہے اس کے ذریعے ٹخنے مردوں کے کھلے ہونے چاہیے۔ اور سخت وعید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جتنا حصہ چھپا رہے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ دنیا کی ساری چیزوں میں شک ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک نہیں۔ اور مسلمان کو معلوم بھی ہے یہ بات، اور مسلمان عمل بھی کرتا ہے، لیکن عمل کیسے ہے؟ ذرا خود ہم روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ ہم نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، تو مسجد میں دیکھ رہی ہے، مسجد کے باہر ہم چاہے جس طرح زندگی گزاریں، کہ مسجد کے اندر مسجد کی باؤنڈری میں آتے ہیں تو اپنے پینٹ کو پیجامے کو نیچے سے موڑ لیا، اوپر کر لیا، کیونکہ ٹخنے کھلے رہنا ہے، اور نماز ہو گئی اور مسجد سے باہر نکلے، ابھی مسجد کی باؤنڈری سے بھی باہر نہیں گئے، اور پھر وہ کپڑے نیچے چلے جاتے ہیں، پھر اس کو وہ ٹخنے پھر چھپ جاتے ہیں۔ تو اس عمل سے ہم کیا بتلا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات صرف مسجد میں ہمیں دیکھ رہی ہے۔ دین کو، عبادات کو، ساری چیزوں کو ہم نے مسجد تک محدود کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دین نام ہے پورے نظام حیات کا۔ ساری زندگی کے اندر جب ہم دین کو اپنے شامل کر لیں گے تب ہم کامیاب ہوں گے، صرف مسجد کے اندر ہم مسلمان رہیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے کارناموں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور یہ اس کا تعلق خالص دین سے ہے کہ اپنے کارناموں کے بارے میں، اپنی آزادی کے بارے میں، ملک کی حفاظت کی خاطر جو علماء نے قربانیاں دی ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ دوستو، تقریباً 1600 عیسوی کے قریب انگریز ہندوستان میں آیا، اور ہندوستان میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ بہت بڑی پلاننگ اور بہت بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور جو دشمنان اسلام ہیں، جو باطل طاقتیں ہیں، اور جو اس وقت سپر پاور طاقتیں ہیں، ان کی پلاننگ، منصوبہ بندی بہت طویل المیعاد ہوتی ہے، بہت آگے کی سوچ کر وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جو پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں ایک دن کے واسطے، چاہتے 1 مہینے میں کام ہو جائے، 10 دن کے اندر کام ہو جائے، طویل المیعاد منصوبے ہمارے پاس نہیں ہیں کہ جس کے نتیجے 5 سال 10 سال کے اندر ظاہر ہو، ایسا کوئی طویل کام ہم نہیں کرتے۔ وہ ہندوستان کے اندر آئے، 1600 سے لے کر 1740 یعنی 140 سال کا عرصہ، کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، 140 سال کے عرصے تک انہوں نے ہندوستان کی حکومت پر ہاتھ نہیں لگایا۔ یہاں پر صرف انہوں نے اپنی تجارت کو پھیلانے کی کوشش کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے جال کو جگہ جگہ پر انہوں نے پھیلا دیا۔ 140 سال کا عرصہ جب گزر گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو قبضہ کرنا شروع کیا، وہاں پر اپنے گورنر قائم کرنا شروع کیا 140 سال کے بعد۔ اور اس وقت جو علماء تھے، اس زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تمام مسالک، تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کی جانب اپنی نسبت کرنا فخر کی چیز سمجھتے ہیں، سب لوگ ان کو مانتے ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے سمجھ لیا تھا، حالانکہ انگریز ابھی قابض نہیں ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ اپنے پنجے ابھی گاڑ رہا تھا، جبھی انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہیں اسی طرح چھوٹ دی گئی تو چند سالوں کے اندر یہ پورے ہندوستان پر قابض ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اسی زمانے میں
ایک رسالہ تیار کیا اور اس میں لوگوں کو، ہندوستان میں رہنے والی تمام قوموں کو کیا کرنا چاہیے، کس انداز میں زندگی گزارنا چاہیے، اس کے لیے ایک فارمولہ بیان کیا، لیکن اس کے اوپر عمل نہ ہو سکا، تو آہستہ آہستہ انگریز قابض ہوتے چلے گئے۔ اور پھر جب جنگ آزادی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ جنگ آزادی کا آغاز کیا جاتا ہے 1857 سے، کہ 1857 سے آزادی کے لیے جنگ لڑنا شروع کی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ 1857 سے پہلے جو 100 سال کا عرصہ ہے جس میں مختلف مسلمانوں نے، مسلم تنظیموں نے قربانیاں پیش کی ہے، اس کے اوپر پانی پھیر دیا جائے۔ حالانکہ اصل بات تو یہ ہے کہ جنگ آزادی کا آغاز 1857 سے نہیں بلکہ 1756 اور 1757 سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور سب سے پہلی جنگ جو انگریزوں سے لڑی ہے پلاسی کے میدان میں وہ نواب سراج الدولہ نے۔ انگریزوں سے بہت لمبی جنگ تھی، بہت بڑی فوج نواب سراج الدولہ کے پاس تھی، انگریزوں کے پاس بھی تھی، اور اگر وہ جنگ چلتی رہتی تو اسی وقت انگریز ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ جتنا غیروں سے نقصان نہیں پہنچا اس سے زیادہ اپنوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ میر جعفر نے غداری کی، فوج کے بارے میں ساری چیزوں کو انگریزوں کو بتلا دیا، جس کی وجہ سے وہ جنگ جو کئی دنوں تک، کئی مرحلوں پر چلنی چاہیے تھی، وہ چند گھنٹوں کے اندر ختم ہو گئی اور نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد بھی کئی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں انگریزوں سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے بہت ہی جواں مردی کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور پھر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ ہر علاقے میں، ہر جگہ پر انہیں شکست دیتے رہے، لیکن یہاں پر بھی ایک غدار پیدا ہوا میر صادق کے نام سے، اور اس نے غداری کی جس کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اور جب حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تو انگریز افسر نے ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور ان کی جواں مردی، ان کی شجاعت کے کیا کہنے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی یہ بہتر ہے۔ تو بہرحال جب تک اللہ کو منظور نہ ہو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تھی اور بڑی جھڑپیں تھی یہ سب ناکام ہوتی رہی۔ پھر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا فتویٰ آیا ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا کہ یہاں پر انگریزوں سے مقابلہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اس کے بعد شہیدین، تحریک شہیدین، حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہے، یہ تحریک بھی کامیاب نہ ہو سکی، اور پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ اس جنگ آزادی کے اندر کون شریک ہے؟ بانی دارالعلوم حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ مدرسوں کی بوریوں پر بیٹھ کر درس دینے والے لوگ تھے، خانقاہوں میں بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں لگانے والے لوگ تھے۔ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ میدان میں آتے؟ یہ اپنے مسجد کے گنبد میں اور مدرسے کے حجرے میں بیٹھے رہتے، اپنے خانقاہ میں بیٹھے رہتے، انہیں کون روکنے والا تھا؟ لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر یہ میدان میں آئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ وہ آگے کی چیز کو دیکھ رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ابھی ہندوستان کو نہ بچایا گیا، انگریزوں کو یہاں سے نہ بھگایا گیا، تو یہ بظاہر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ساری قوم کو غلام بنا رہے ہیں، یہاں بسنے والی ساری قوموں کو، لیکن حقیقت میں مسلمان نشانہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف جو آنے والی ہے وہ مسلمانوں کو، ان کو ان کے شعائر پر عمل کرنے سے روک دیا جائے گا، عبادات پر عمل کرنے سے روک دیا جائے گا۔ اس لیے 1857 سے پہلے ایک میٹنگ ہو رہی ہے دلی کے اندر، ہر جگہ کے علماء اور بڑے بڑے مسلمان وہاں پر شریک ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب ان سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ کسی نے کہا کہ ہماری تعداد تو بہت کم ہے، تو اس وقت کہا گیا کہ ہماری تعداد اصحاب بدر سے بھی کم ہے۔ اصل چیز ہے جذبہ اور یقین، اور بہرحال وہ جنگ لڑی گئی دو محاذوں پر، شاملی کے میدان میں اور امبالہ کے میدان میں، اور بہت سے علماء شہید ہوئے، حافظ ضامن شہید ہوئے، بہت سے لوگ وہاں پر قید کر لیے گئے، مولانا جعفر تھانیسری وغیرہ قید کر لیے گئے، لیکن یہ جنگ بھی مسلمان جیت نہ سکے۔ جو لوگ اس جنگ کے اندر شریک تھے وہ کامیاب نہ ہو سکے، ابھی اللہ کی مرضی نہیں تھی، اور اس 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کا نام دیا گیا۔ غدر کے معنی آتے ہیں دھوکے کے۔ اس جنگ آزادی کو غدر وہی لوگ کہتے ہیں جو انگریز کے پالتو ہیں اور جو انگریز کے چیلے تھے، ورنہ یہ غدر نہیں بلکہ جنگ آزادی تھی، اپنے ملک کو بچانے کی خاطر یہ آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے اندر اگرچہ انگریز کامیاب ہوا،
لیکن انہیں پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہماری فوج اتنے طاقتور ہے، ہمارے پاس اسلحہ اتنا اچھا ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود تھوڑے تھوڑے دنوں پر یہ تحریکیں کیسے اٹھتی ہیں، یہ لوگ کیسے ہمارے مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، یہاں سے رپورٹ منگوائی گئی تو یہاں کے انگریز افسروں نے لکھ کر بھیجا کہ جب تک ہندوستان کے اندر 3 چیزیں باقی ہیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بظاہر ہم کامیاب ہوں لیکن چھوٹی چھوٹی تحریکیں ہمارے مقابلے پر آتی رہیں گی۔ پوچھا گیا کیا چیز ہے تو بتایا گیا جب تک یہاں قرآن موجود ہے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، جب تک علماء موجود ہے کامیاب نہیں ہوں گے، اور جب تک ان کے دل میں جذبہ جہاد موجود ہے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہاں سے آرڈر آیا کہ ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور صرف 3 سال کے اندر 3 لاکھ سے زائد نسخوں کو جلایا گیا۔ لیکن ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے قرآن مجید کے نسخے ہیں سب کے سب بھی جلا دیے جائیں، سب کو بھی ختم کر دیا جائے تب بھی قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ ان سینوں سے کہاں محو کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا جن کے اندر قرآن مجید موجود ہے۔ اور علماء کو ختم کرنے کے واسطے ہر جگہ پر، دلی سے لے کر لاہور تک ہر جگہ پر علماء کو شہید کیا گیا، اور صرف علماء کو نہیں، علماء کی وضاقتہ رکھنے والے، داڑھی رکھنے والے، کرتا پیجامہ پہننے والے عام مسلمانوں کو بھی شہید کیا گیا۔ روایتوں کے اندر ہے، تاریخی روایتوں میں تقریباً 51,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ انگریز افسر نے خود اپنی روداد لکھی ہے، کتاب کے اندر موجود ہے کہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے پیچھے میں موجود تھا کہ ایک بڑا گڑھا کھودا گیا، آگ جلائی گئی، 40 مسلمانوں کو، علماء کو لایا گیا اور انہیں اس زندہ آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ابھی ان کے گوشت کی بو پھیل رہی تھی کہ اور 40 کو لایا گیا اور ان سے صرف ایک سوال کیا گیا کہ تم صرف اس بات کا اقرار کر لو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تم شریک نہیں تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس بات کا اقرار کرتا۔ ان سب نے کہا ہمارے لیے تو یہی فخر کی بات تھی کہ انگریزوں کے مقابلے میں ہم جنگ میں شریک ہوئے، اور پھر ان 40 کو اسی طرح وہاں پر ڈال دیا گیا۔ کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس پر علماء کو اور عام مسلمانوں کو سولی کے اوپر نہ چڑھایا گیا ہو۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، علماء کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے واسطے انگریز کے بہت سے ایجنٹوں نے کام کیا۔ ان میں سب سے بڑا مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ پہلے مسلمان تھا، اس کو تیار کیا گیا اور اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور یہ ایک تاریخ ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ شخص کھڑا ہو جائے اور کوئی سا بھی دعویٰ کر دے، کچھ ماننے والے ضرور اس کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے ماننے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد پیدا ہوئی، اور انہوں نے جگہ جگہ پر یہ کہنا شروع کیا، انگریز کے حمایت میں بیانات دیے، انگریز کی تعریف کی کہ ہندوستان میں ان کا رہنا ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے، رحم کی بات ہے، کرم کی بات ہے، ان سے جہاد کرنا حرام ہے، ایسے فتوے دیے گئے۔ بہرحال یہ جذبے کو ختم کرنے کی اس انداز میں کوشش کی گئی۔ اب پھر اس کے بعد یہ جنگ آزادی کا ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ اب یہاں پر مشورے سے یہ طے کیا گیا کہ اب مسلح جد و جہد کے بجائے غیر مسلح جد و جہد کا آغاز کیا جائے، اور اس میں سب سے بڑی جو تحریک ہے وہ تحریک ریشمی رومال ہے، جس کو برپا کیا دارالعلوم کے سب سے پہلے شاگرد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور یہ تحریک ریشمی رومال کیا تھی؟ ریشمی رومال اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ ریشمی رومالوں میں خفیہ خطوط لکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر روانہ کیے جاتے تھے، اور اس کی صورت یہ تھی کہ ہندوستان، پورے دنیا بھر میں جو مسلم ممالک تھے ان سے مدد مانگی گئی کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگ پریشانی میں ہیں، مبتلا ہیں، سب کو مدد کی ضرورت ہے۔ اور ایک جلا وطن حکومت افغانستان کے اندر قائم کی گئی مسلمانوں کے ذریعے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کے ذریعے، اور وہاں پر وزیر اعظم ایک غیر مسلم راجہ مہندر پرتاپ کو بنایا گیا۔ ہمارے علماء یہ چاہتے تھے کہ یہ جو جد و جہد کا آغاز ہو اور یہ جو چلے اس کے اندر تمام قوم کے لوگ شریک ہوں، لیکن یہ جو تحریک ریشمی رومال تھی اس کا بھی افشا ہو گیا، اور وقت سے پہلے یہ ظاہر ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر لیا گیا، اور دوسرے علماء کو دیگر جگہوں سے قید کر لیا گیا، اور انہیں مالٹا کی جیل کے اندر قید کر دیا گیا۔ اور پھر یہ پوری تحریک ہے، پوری تاریخ ہے، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ اب تک مسلمان تنہا جد و جہد کرتے آ رہا ہے۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر ممبئی میں پہنچے ہیں، اور وہاں پر استقبال کرنے والوں کا ایک بڑا مجمع ہے، اس کے اندر گاندھی جی موجود ہے، اور وہاں پر انہیں مسلمان مہاتما کا لقب دیتے ہیں، اور وہاں سے آغاز ہوتا ہے، گاندھی جی لے کر چلتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں۔ ذرا اس سے پہلے کی تحریکوں کو اٹھا کر دیکھ لیے کہ تنہا مسلمان لڑتا ہوا آ رہا ہے، اور پھر یہاں سے بہت سی تحریکیں اٹھی، مسلمانوں نے اٹھائی، برپا کی تحریک ترک موالات۔ علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کے کسی بھی شعبے میں نوکری کرنا حرام ہے کسی بھی مسلمان کے واسطے۔ تحریک خلافت ہے کہ 600 سال سے خلافت عثمانیہ قائم تھی ترکی اور آس پاس کے علاقوں کے اندر، اور جن کا
دنیا کے ایک بڑے حصے پر زور تھا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے لیے یہاں پر تحریک خلافت برپا ہوئی، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ گاندھی جی بھی شریک تھے اور بہت سے لوگ شریک تھے۔ بہرحال یہ آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ وقت آیا کہ بات چیت کے ذریعے اور اسی طرح غیر مسلح جد و جہد ہوتی رہی۔ 1947 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور انگریز یہاں سے جانے کے اوپر مجبور ہو گیا، اور جاتے جاتے اس نے ایک تو تقسیم کا شوشہ چھوڑا، جس کی وجہ سے مسلمان تقسیم ہو گئے، ان کی قوت تقسیم ہو گئی، اور بہرحال جو ہونا تھا وہ ہوا، اور وہ آزادی جو برسوں سے چھین لی گئی تھی وہ آزادی دوبارہ حاصل ہوئی۔ انگریز اگرچہ چلا گیا لیکن اس نے اپنے کلچر کو یہاں چھوڑ دیا، اپنی انگریزیت کو چھوڑ دیا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم نے آزادی حاصل کی ہے تو کیا پوری طرح سے آزادی حاصل کی؟ اگر ہم نے انگریزوں کے کلچر کو اپنائے رکھا، انگریزیت کو اپنائے رکھا، انگریزیت کیا ہے؟ زبان سیکھنے کا نام انگریزیت نہیں ہے، بلکہ ان کی تہذیب کو اپنا لینے کا نام انگریزیت ہے، اور ان کے کلچر کو اپنا لینے کا نام انگریزیت ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنا رکھا ہے تو حقیقی معنوں میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ اور پھر گزشتہ چند سالوں کے حالات پر ہم محاسبہ کریں، غور کریں کہ کس طرح ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ چالو ہے۔ ہر دن کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے، فلاں جگہ پر مسلمانوں کو قتل کیا گیا، فلاں جگہ پر ستایا گیا، فلاں جگہ پر موب لنچنگ کی گئی اور بھیڑ کے ذریعے قتل کیا گیا، زبردستی کفریہ کلمات کہنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے حالات میں ہمارے آمنے سامنے ہو رہی ہے، ہم نیوز چینلوں پر دیکھ رہے ہیں، ڈیبیٹس میں دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ وہ آزادی جو ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دے کر اور خون کو بہا کر، اپنے خون کا نذرانہ دے کر حاصل کی تھی، اگر ہم نے اس آزادی کو بچانے کی کوشش نہ کی، ہم خود متحد نہ ہوئے، تو پھر وہ آزادی پھر غلامی میں آہستہ آہستہ بدل رہی ہے، پھر اسی زمانے کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ خود مسلمان سدھریں، اپنے آپ کو سدھاریں، تعلیم کے میدان میں، معاشی میدان میں، اقتصادی میدان میں، ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آوارہ گردی خاص طور پر نوجوان اپنے آپ کو ہنر سے لیس کریں، اپنے آپ کو تعلیم کے اندر لگائے۔ اعلیٰ جو تعلیم ہے، جب ہندوستان آزاد ہوا تھا اس وقت کی رپورٹ دیکھیے اور اب کی رپورٹ دیکھیے کہ اعلیٰ تعلیم کے اندر کس طرح آہستہ آہستہ مسلمان پیچھے ہوتے گئے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کا جو فیصد تھا تعلیم کے اندر 35 سے 40% تک مسلمان رہتے تھے ہر شعبے کے اندر، وہ بڑے شعبے، یہی تعلیم کے ذریعے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کلکٹر بنتے ہیں، IAS بنتے ہیں، یہی لوگ جا کر ملک کو چلاتے ہیں۔ یہ بظاہر بڑے بڑے چہرے ہمیں نظر آتے ہیں، پہلے یہاں مسلمان بیٹھتے تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ فیصد گھٹتا گیا، اب 1% اور 1% سے بھی کم پر مسلمان آ گئے ہیں۔ تو جب ہم آگے بڑھیں گے نہیں، سسٹم کے اندر ہم ہوں گے ہی نہیں، تو پھر کس طرح ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے زمینی محنت کی ضرورت ہے، اور زمینی محنت یہی ہے کہ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ چھوڑے، تعلیم ہر حال میں حاصل کرے، دنیاوی تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ اعلیٰ تعلیم جسے کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنانے کی بھی کوشش کرے، ہر میدان میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر اس ملک، اس پیارے ملک ہندوستان جسے پیارا کہا جاتا تھا اور سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، یہ اسی وقت تک باقی رہے گا جب ہم خود قربانیاں دیں گے اور اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی نسلوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Keren.